اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، اردو مرثیے کا جو عروج میر انیس اور مرزا دبیر کے حصے میں آیا وہ کسی اور شاعر کے حصے میں نہیں آ سکا۔ آنے والے ادوار میں جوش ملیحہ بادی نے مرثیے کو انقلابی قالب میں ڈھالا اور سوئی ہوئی قوم کو جگانے کے لیے استعمال کیا۔ اسی طرح آج ہم جس شاعر کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، انہوں نے مرثیے کو ایک نئی شکل میں متعارف کروایا اور مرثیہ نو تصنیف یعنی نیا لکھا گیا مرثیہ یا جدید مرثیے کی داغ بیل ڈالی۔ آپ کے یہ نئے تصنیف شدہ مرثیے مقبولیت کے بام و عروج پر پہنچے اور ٹی وی اور عوام میں مرثیہ نو تصنیف ان کی پہچان بن گیا۔ جی، ہم بات کر رہے ہیں قیصر بارہوی صاحب کی۔ آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قیصر بارہوی کے زندگی کے شب و روز کن اتار چڑھاؤ میں سے گزرے اور پیدائش سے انتقال تک انہوں نے شاعری اور زندگی کا سفر کیسے طے کیا۔ ناظرین، سید قیصر عباس زیدی المعروف قیصر بارہوی 16 جنوری 1928 کو کرنال میں پیدا ہوئے۔ آپ کے آباء و اجداد کا اصل وطن موضع ضلع کیتھوڑا، تحصیل جانسٹھ، ضلع مظفر نگر، بھارت ہے۔ ابتدائی ایام میں آپ قیصر لکھنوی کے نام سے پہچانے جاتے تھے، لیکن بعد میں آپ نے قیصر بارہوی کے نام سے خود کو متعارف کروایا۔ کرنال میں ان کے والد سید بزارت حسین زیدی ایک متوسط الحال شخص تھے، نیک، شریف اور پابند صوم و صلات تھے، لہٰذا خاندانی سیادت کا اثر ان کے مزاج پر غالب تھا۔ ان ذاتی اوصاف کے سبب قیصر بارہوی صاحب کو یہ فائدہ ضرور پہنچا کہ ان کی ذہنی پرورش میں والد کی شریفانہ اطوار کی پرورش مؤثر ثابت ہوئی۔ ان ذاتی اوصاف کے سبب قیصر بارہوی صاحب کو یہ فائدہ ضرور پہنچا کہ ان کی ذہنی پرورش میں والد کی شریفانہ اطوار کی پرورش فائدہ مند ثابت ہوئی اور عہد طفلی سے ہی شرافت ان کی طبیعت کا خاصہ بن گئی۔ یوں بچپن سے ہی انہیں مذہب سے رغبت میسر آئی۔ چونکہ والد پابند صوم و صلات تھے، لہٰذا قیصر بارہوی کے ذہن کو بھی مذہبی ہونا پڑا اور یہی ابتدائی میلان آگے بڑھ کر انہیں تمام عمر کے لیے اپنے عقائد کے اعتبار سے مذہبی سوچ کا عادی بناتا چلا گیا اور ہمیں ایک اعلیٰ پائے کا مرثیہ گو میسر آیا۔ سادات بہرہ سے تعلق رکھنے کے باوجود قیصر بارہوی کے بزرگوں اور دیگر عزیز و اقارب نے حالات اور مسائل کے سبب فکر معاش کی خاطر غیر معمولی زحمتیں اٹھائی اور انہیں شعر و شاعری سے براہ راست کوئی رشتہ قائم کرنے کی مہلت اور فرصت ہی نہ ملی۔ ان کے خاندان میں کوئی شاعر موجود نہیں، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ اپنے خاندان میں قیصر بارہوی یکتا حیثیت رکھتے ہیں۔ یوں قیصر بارہوی اپنی ہمہ گیری کے سبب اپنے دور کا ایک گوہر نایاب بن کر مرثیے کے آسمان پر چھا گئے۔ ابتدائی تعلیم کے مدارج آبائی وطن میں ہی طے ہوئے۔ قیصر بارہوی کی تعلیم کے لیے ان کے والد صاحب کے ذہن میں ایک نیا خیال پیدا ہوا اور وہ اپنی واحد نرینہ اولاد کی جدائی برداشت کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ لکھنؤ میں ان کی حقیقی پھوپھی زاد بہن محترمہ انیس بانو مقیم تھیں۔ وہ قیصر بارہوی کی نگہداشت اور سرپرستی کے لیے آمادہ ہوئیں تو عمر کے 11ویں سال میں انہیں لکھنؤ بھیج دیا گیا۔ لکھنؤ میں وہ اپنی تعلیم کے لیے کوشاں ہوئے، کیونکہ لکھنؤ تہذیب اور تعلیم کا ایک بہترین مرکز تھا۔ قیصر بارہوی نے 1939 سے لے کر 1950 تک تقریباً 12 برس کا عرصہ لکھنؤ میں گزارا۔ یہاں مغربی تعلیم کے ساتھ ساتھ مشرقی علوم کی تحصیل میں بھی کوشاں رہے۔ آپ نے لکھنؤ کے مختلف مدارس میں اپنی تعلیم کا سلسلہ مکمل کیا۔ والد صاحب نے قیصر بارہوی کو تعلیم دلوانے کی خاطر لکھنؤ تو بھیج دیا، لیکن ان کی جدائی خود جتنی محسوس کی وہ تو اپنی جگہ، لیکن ان کی اہلیہ یعنی قیصر کی والدہ کے لیے اپنے بیٹے کی جدائی ناقابل برداشت ثابت ہوئی۔ ان حالات میں والدہ کے لیے گھر کی تنہائی عذاب کی صورت اختیار کر گئی اور وہ 1945 میں اللہ کو پیاری ہو گئیں۔
کیسر باروی نے لکھنؤ میں ایک سے ایک استاد کی صحبت کا فیض اٹھایا۔ اپنی بہن کے ہاں قیام کے دوران مکمل 2 سال شاعری اور فن شاعری کی تعلیم کے حصول اور متواتر محنت میں بسر ہوئے۔ منع آغا آفتاب سے قربت نصیب ہوئی تو دینی علوم کی جانب بھی ذہن متوجہ ہوا۔ منع آغا مذہبی عالم تھے اور اپنے زمانے کے مقتدر صاحب علم گردانے جاتے تھے، جن کی صحبتوں نے کیسر صاحب کو بھی مذہبیت کے ایک گہرے رنگ میں رنگ دیا۔ لکھنوی ماحول کے ان تمام اثرات نے بالآخر ایک نئے مرثیہ نگار کی داغ بیل ڈالی۔ لکھنؤ میں قیام کے دوران ان کی پھوپھی زاد بہن کے شوہر میر عبد الحسین، جن کے ہاں کیسر کا قیام تھا، لکھنؤ کے ایک بہت بڑے اور معروف تاجر کتب تھے۔ لکھنؤ بذات خود مرثیہ نگاروں کا مخزن و مصدر تھا۔ اپنے بہنوئی میر عبد الحسین مرحوم کے کتب خانے سے تعلق مسلسل 12 برس تک قائم نہ رہتا تو عین ممکن ہے کہ وہ تب بھی شاعر ہوتے، لیکن کسی اور صنف اور نوعیت کے شاعر ہوتے۔ ناظرین، قیام پاکستان کے بعد مئی 1950 میں کیسر باروی صاحب اپنے والد کے ساتھ پاکستان چلے آئے اور یہاں پنجاب کے ایک دور دراز شہر سرگودا میں بود و باش پر مجبور ہوئے۔ قدرت نے یہیں ان کے ذریعہ معاش کا انتظام کیا تھا، لیکن جوہر آباد، بھکر، لیا، قائد آباد وغیرہ میں بھی جا کر قیام کرنا پڑا۔ جون 1951 میں ان کی پہلی شادی سادات بہرہ کے ایک معزز خاندان میں ہو گئی، لیکن شادی کے بعد جیسے ہماری زندگیوں میں عموماً کچھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اسی طرح بعض پریشانیوں کا سامنا کیسر باروی کو بھی کرنا پڑا۔ کیسر کے سسرالی خاندان کا تعلق 66 ضلع مظفر نگر یوپی انڈیا سے تھا۔ پہلی بیوی خاتون زہرا نہایت نیک اور سلیقہ مند خاتون تھیں۔ شاعری کے سفر میں انہوں نے کیسر کا بڑا ساتھ دیا، بلکہ یہ کہنا بجا ہوگا کہ کیسر کو کامیاب مرثیہ گو بنانے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے۔ سن 1967 میں کیسر باروی کے والد سید وزارت حسین زیدی کا انتقال ہو گیا۔ اس سے پہلے ماں کا انتقال ہو چکا تھا، لہٰذا باپ کی جدائی کے بعد ماں اور باپ دونوں کا دردناک صدمہ اپنی تمام شدتیں لے کر تازہ ہو گیا، لیکن اس غم کو کیسر نے غم حسین کے دریا کی موجوں میں ڈبو کر یک رنگ کر دیا، اور مسلسل صدمات نے ان کے مرثیہ کہنے کی استعداد اور رفتار کہیں سے کہیں پہنچا دی۔ ناظرین، کیسر باروی کی پہلی بیوی سے کوئی اولاد زندہ نہ رہی۔ کیسر صاحب نے اپنی سالی کی ایک 2 ماہ کی بچی لے کر اسے اپنی بیٹی بنا لیا۔ کیسر کی زوجہ نے اس بچی کو اپنی اولاد کی طرح پالا، لیکن ستمبر 1979 میں حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے کیسر کی یہ زوجہ انتقال کر گئیں۔ اس بچی کے جوان ہونے پر کیسر صاحب نے اس بچی کی شادی کر دی، لیکن اس کے بعد بالکل تنہا رہ گئے۔ اس پر ان کے عزیزوں اور رشتہ داروں نے انہیں دوسری شادی کے لیے آمادہ کیا، لہٰذا سادات بارہ کی ایک اور بستی بڈولی کے اعلیٰ خاندان میں ان کا دوسرا نکاح 1983 میں ہوا۔ ان محترمہ کا نام سیدہ خدیجہ بیگم بنت سید شمس الزماں ہے، جو اب بھی ماشاءاللہ حیات ہے۔ ناظرین، کیسر باروی 24 اگست 1999 کو کراچی میں مجلس پڑھ رہے تھے کہ آخری مجلس میں مرثیے کا ایک بند کچھ اس طرح پڑھا: ہے آج بھی شباب پہ آنکھوں کا آبشار، تیار کر رہا ہے جنوں موتیوں کا ہار۔ ہاں اے میرے خلوص کے مرکز مجھے پکار، تیرے بغیر گلشن ہستی ہے ناگوار۔ ارمان ہے کہ یوں ہی غمیں جاوداں لکھوں، تیرا طواف کر کے تیری داستاں لکھوں۔ ناظرین، وہ وقت قبولیت کی گھڑی تھی، لہٰذا دعا قبول ہوئی اور ایک قافلے کے ساتھ کیسر باروی زیارات کربلا پر پہنچ گئے۔ 1990 میں لاہور میں کیسر باروی کی گولڈن جوبلی کا اجلاس منعقد ہوا اور اسی سال ان کے مرثیوں کی کتاب منفرد مرثیے اور غزلوں کی کتاب امتزاج شائع ہوئی، اور اسی سال رسالہ شام و سحر لاہور نے ان کی یاد میں خصوصی کیسر باروی نمبر شائع کیا۔ 1991 میں ان کے مرثیوں کی ایک اور کتاب منتخب مرثیے سامنے آئی۔ 1993 میں ان کی مناقب کی کتاب بارگاہ قارئین کو پڑھنے کے لیے ملی۔
1993 میں ہی شورائے لاہور نے انہیں حمد و نعت اور سلام کا صدر منتخب کیا۔ 1996 میں 13 رجب کی محفل میں شرکت کی غرض سے وہ کوئٹہ گئے، جہاں شدید سردی کی وجہ سے وہیں پر ان پر فالج کا حملہ ہوا۔ 4-5 دن تک کوئٹہ میں زیر علاج رہنے کے بعد انہیں کراچی کے عباسی ہاسپٹل میں داخل کروا دیا گیا، لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے اور 25 دسمبر 1996 کو کراچی میں انتقال فرما گئے۔ 26 دسمبر 1996 کو انہیں سرجانی ٹاؤن کراچی کے قبرستان دارالسلام میں دفن کر دیا گیا۔ پروفیسر آفتاب حسین نے ان کی موت پر کچھ یوں اظہار خیال کیا: قیصر باروی کی موت سے اردو مرثیے کا ایک اہم باب آج ختم ہو گیا۔ 20ویں صدی کے مرثیہ نگاروں میں جوش ملیحہ آبادی کے بعد وہ نہایت ممتاز مقام رکھتے تھے۔ انہوں نے مرثیہ نگاری میں جدتیں کیں اور نئے نئے موضوعات میں مرثیے لکھے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔